اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی بلند کرتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ اونچا کرتے ہیں اہل علم کے درجات کو. معزز اور محترم سامعین و سامعات، آج ماہ جون 2020 کا جمعۃ المبارک ہے. اللہ کی توفیق اور رحمت سے قرآن مجید کی سورہ المجادلہ اس کی ایک آیت بینہ کا اقتباس اور حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم نوازی سے ہمیں دین سمجھنے سمجھانے میں آسانی پیدا فرمائے. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے مقام کو اور درجوں کو بلند کرتے ہیں. اور بے شمار احادیث اس موضوع پر ہیں کہ ایمان والوں کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور ایمان والوں میں سے اہل علم جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کے درجے بھی اللہ بہت اونچے کرتے ہیں. اللہ اہل علم کے درجوں کو ایمان والوں میں سے بلند کرتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور صاحب علم ہو، صاحب دانش ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، وہ مجتہد ہو، وہ صاحب فقہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں کو دعوت دے تو اس جیسی بات کسی کی نہیں. عرش والے کو پوری روئے زمین میں سے عابدین، ذاکرین، شاکرین، قانعین، صابرین، سب کی باتیں پیاری لگتی ہیں، مگر فرمائیں ساروں میں سے اونچی بات اور اعلیٰ بات ومن احسن، اس سے اونچی ہے ہی کوئی نہیں بات، اس کی بات ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ. عالم دین کائنات کے لیے نمونہ ہوتا ہے. ہر نیک اور بھلے کام کی طرف وہ بلاتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر وہ نیکی کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اپنا لباس، اپنی حیت، اپنی شکل، اپنی صورت لوگ چینج کر لیتے ہیں، مگر عالم دین اپنی صورت، اپنا لباس، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت چینج نہیں کرتا، زمانے میں ڈھلتا نہیں ہے. جو ڈھل جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا عمل کمزور ہے، وہ کوتاہی کا شکار ہے. اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو ترک کرتا ہے. اگر وہ آئے بھی بتقاضۂ بشریت عالم دین میں تو وہ اس سے توبہ کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، اڑتا نہیں ہے، ضد نہیں کرتا. رزق حلال کھاتا ہے، لوگوں کو سچے دین کی سچی اور سچی دعوت دیتا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے
اس کی مہربانی سے یہ دین کا عالم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لے کر چلتا ہے، جیسے ڈرائیور پوری گاڑی کو بھر کے منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں سواری کو کون سی منزل ہے، یہ کون سی جگہ آ گئی ہے، یہ کون سا سٹاپ ہے، یہ کس جگہ تک ہم سب اپنی گاڑی میں پہنچ پائے ہیں۔ ہوائی جہاز خاص طور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون سا شہر ہے جو کراس کر لیا ہے، کون سا شہر ہے جس میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اس ڈرائیور کو، اس پائلٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پہنچے ہیں۔ عالم دین کی حالت بھی ایسے ہی ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ دین کا پتہ نہیں، احادیث کا پتہ نہیں، احکام کا پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، عقائد کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ عالم دین ان کو بتاتا ہے، وہ اناؤنسمنٹ کرتا رہتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے اب آپ نے یوں کرنا ہے، اب آپ نے یوں کرنا ہے، یہ مہینہ ہے، اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ عبادت کا ثواب ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اس مہینے میں تم نے حج کرنا ہے، یہ حج کا طریقہ یہ ہے، ایسے احرام باندھنا ہے، A to Z آخر تک یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلتا ہے، مشن ایمان و اسلام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا جو مشن ہے وہ دنیا میں اعلیٰ اور بالا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے، ان کے لیے رسول اللہ نے خاص دعا کی۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی وبعاها واداها کما سمع، اللہ تعالی رحم کرے، تر و تازہ رکھے، ہمیشہ کھلتا رہے، پھولوں کی طرح مہکتا رہے وہ بندہ جس نے میری بات سنی، میری بات پڑھی، میرا علم حاصل کیا، مجھ سے دین سیکھا، مجھ سے حدیث سیکھی، مجھ سے قرآن لیا، پھر آگے دنیا کے اندر وہ لوگوں کو پہنچاتا رہا، جیسے سنا اس میں ذرا برابر سرے منہ، اونچ نیچ، کمی پیشی نہیں ہونے دی، اور اس دین کو آگے تک ٹرانسفر کیا، دنیا تک پہنچایا، دنیا کو روشناس کروایا، علم والا بنایا، دنیا کو سکھایا، پڑھایا، اور عالم پیدا کیے، عامل پیدا کیے، عمل کرنے والے پیدا کیے۔ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس پر کبھی خزان آئے، اس کو ہمیشہ اللہ بہار رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کی پچھلی سیٹوں پر ہی تھوڑی سی جگہ نصیب فرما دے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات۔ یہ اپنے علم سے فائدہ بھرپور اٹھاتے ہیں، اپنی جنت بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، اس کے بعد فرمایا جو سکھاتا ہے۔ استادوں کو بھی پیچھے رکھا، میرے اور آپ جیسے عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برانگیختہ کیا، ان کے جذبات کو بھڑکایا کہ سب سے بہتر تم ہو جو سیکھنے آ جاؤ، یہاں پہ سب سے بہتر تم لوگ ہو، سکھانے والے سے بھی اول نمبر ہے تمہارا، اگر تم دین کا جذبہ لے کر سیکھنے کے لیے آ جاؤ۔ لوگوں، آج اگر آپ نماز کا ترجمہ ہی سیکھ لو، قرآن کی چند سورتوں کا ترجمہ سیکھ لو، یا قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا تو اچھا تلفظ کے ساتھ بالتجوید اچھے الفاظ ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنے کا ملکہ حاصل کر لو تو تم قرآن کے طالب علم ہو۔ کوئی دعا سیکھ لو، تم قرآن کے دین کے طالب علم بن جاؤ۔ خیرکم، باقیوں سے تم بہتر ہو، اگر تم سیکھنے کے لیے آ جاؤ تو باقی ساروں سے تم بہتر ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سکھانے والے کو کہا تو بھی تو کبھی سیکھتا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مرنے تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جو ہمارے نالج میں پہلے نہیں تھی، اب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ روز بروز اس میں اضافہ، فالحمدللہ روز بروز اللہ اضافہ فرما رہے ہیں۔ ہم بھی دین کے طالب علم، کوئی کامل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جیسے فن میں کہتے ہیں کو لکڑی کا کام کرنے والا ترخان
وہ کہتا نہیں جی کاراگری دی کوئی اخیر نہیں، لوہار کہتا جی کاراگری دی کوئی انتہا نہیں، کوئی سا فن ہو جب سب مانتے ہیں تو دین کا علم تو فن بھی ہے اور علم بھی ہے، اس کی انتہا کس کے پاس ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی صحابہ کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا عمر بن خطاب جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مسئلے کا پتہ ہی نہیں، صحابی آتا ہے آ کے کہتا ہے السلام علیکم، میں فلاں ہوں جی، کوئی جواب نہیں آیا۔ جی سیدنا عمر امیر المومنین السلام علیکم، میں ملنا چاہتا ہوں فلاں ہوں، جواب نہیں آیا۔ پھر کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر انتظار کیا، واپس پلٹ گیا۔ سیدنا عمر ضروری کام کر رہے تھے، کہا میں یہ نپٹا کے کام تو جاتا ہوں۔ باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بندہ وہ ایک جا رہا ہے، ہاں یہ تو وہی ہے جس کی آواز مجھے سنائی دی تھی، اس کو آواز دی، آئے آپ نے مجھے آواز دی تھی تو مجھے ذرا تھوڑی دیر لگ گئی، تو آپ یہ کہاں سے حدیث تو نے نکال لی؟ میں نے اللہ مان سے بھی نہیں سنی، آج یہ پہلا دن ہے کہ تو نے یہ بیان کیا۔ جی یہ میں نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا دیکھ لیں، گواہ پیش کرنا پڑے گا، اگر تو نے رسول اللہ پر جھوٹ بولا تو میں درے ماروں گا، چاہے تو صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے نہیں جی امیر المومنین یہ حدیث ہے، میں نے سنی اپنے کانوں سے، گواہ لا۔ برکت اگلی مرتبہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے پہلے سے عرض کیا یار امیر المومنین کو گواہ کو پیش کرنا ہے، یہ حدیث تم میں سے بھائیوں کسی نے سنی ہے؟ سارے بولے ہم نے تو سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یار امیر المومنین کو ایسا ہوا وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں تجھے میں درے ماروں گا اگر گواہ نہ لایا، تو برائے مہربانی کون ہے تم میں سے جو گواہی پیش کرے؟ جیسے میں کہتا ہوں میں نے سنی، آپ نے فرمایا وہ بھی گواہی دے دے۔ امیر المومنین آ رہے ہیں، ایک صحابی کہنے لگے جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا وہ گواہی دے گا۔ جب عمر فاروق آئے، گواہی طلب کی، انہوں نے کھڑے ہو کے گواہی دی، سب نے تصدیق کی، عمر فاروق کا سر جھک گیا۔ ایک صحابی بزرگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر اللہ کے نبی کے صحابہ کو یہ ڈرانا دھمکانا چھوڑ دے، تو اپنی کوتاہی علمی کی فکر کر، اس پر تجھے افسوس کرنے کی بجائے تو صحابہ کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اب ایک مسئلے کا آپ کو علم نہیں ہے تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمارا تو بچہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ سے۔ میرے بھائیوں یہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی علم میں کامل نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت سائے کی طرح کوئی ساتھ رہتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی کبھی گھریلو زندگی، کبھی بازار کی زندگی، کبھی تجارت کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے ادوار گزرے، کبھی جہاد کی زندگی، کبھی مسجد میں ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، گھر والے اس وقت احادیث یاد کر لیتے، مسجد میں ہوتے مسجد والے یاد کر لیتے، کہیں جمعہ خطاب فرما رہے ہوتے تو وہ جمعہ کے حاضرین یاد کر لیتے، کوئی غیر حاضر ہوتا تو وہ رہ جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا علم کسی کو نہیں، وہ سیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ آج تو الحمدللہ کتب چھپ رہی ہیں، دھڑا دھڑ میدان میں آ رہی ہیں، بازار میں آ رہی ہیں، اور اللہ کی قسم 20 نہیں سینکڑوں ضخیم کتب احادیث ایسی ہیں جو ابھی قلمی مخطوطے پڑے ہوئے ہیں، جو چھپ ہی نہیں رہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو چھاپ نہیں رہا ابھی تک، قلمی مخطوطے۔ مجھے محترم شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی، جب میں صادق آباد ان کے گیا شہر میں، وہاں میں نے ان کی جگہ پہ جمعہ پڑھایا، ان کا حکم تھا تعمیل کے لیے، تو وہ مجھے گھر لے گئے، تو شیخ محترم کا بہت بڑی لائبریری ہے، بہت بڑا مرکز ہے ان کا۔ انہوں نے مجھے کمپیوٹر پر دکھایا کہ حافظ صاحب یہ دیکھو، یہ سارے قلمی مخطوطے ہیں،
اور میں باہر جاتا ہوں غیر ملکوں میں پیسے دے کے بھی قلمی مخطوطے خریدتا ہوں، قلمی ہارڈ ڈسک پہ لے آتا ہوں، یہ میرے پاس سب پڑے ہوئے ہیں جو ابھی دنیا کے اندر مطبوع نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں چھپے، اور وہ قلمی نسخے ہی بیچ رہے ہیں لوگ اور قدردان خرید رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کا میں نے مطالعہ شروع کیا، مجھے اللہ تعالی نے بڑا ہی اس میں سے وسیع علم کا خزانہ دکھائی دیا۔ تو عالم کی فضیلت بھائیوں سب پر، آپ خریدتے ہیں پلاٹ، آپ خریدتے ہیں گاڑیاں، آپ خریدتے ہیں کوٹھیاں، آپ خریدتے ہیں بزنس کرتے ہیں، مارکیٹیں دکانیں خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جدھر کسی کا رخ ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار میں بڑھاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے علماء کرام کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ پیسے ہوں تو حدیث کی کتاب لے لوں، پیسے ہوں تو فلاں کتاب میں لے لوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس میں بڑا ذخیرہ ہے، فلاں حوالے میں نے پڑھے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہے، مگر افسوس میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ ایسے ابھی میں کہہ رہا تھا گھر میں حافظ طلحہ صاحب کو کہ بیٹا موجم کبیر طبرانی اور موجم اوسط طبرانی، یہ دو کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اور وہ موجم کبیر طبرانی اتنی بڑی کتاب ہے، وہ کو 500 1000 2000 5000 کی نہیں ہے، وہ ضخیم کتابیں۔ تو علماء کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ خزانہ جمع کریں۔ شیخ محترم جناب قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، وہ یہاں لاہور میں پڑھاتے تھے جامعہ رحمانیہ کے اندر، یہیں پہ رہائش تھی۔ وہ اپنے گاؤں میر محمد گئے کسی موقع پر، تو گھر میں تالے لگا دیے، چور آیا، اس نے موقع پایا، اندر داخل ہوا، کسی طرح تالے شانے توڑ کے جو اثاثہ سامان تھا نا وہ لپیٹ کے لے گئے۔ آئے تو کھولا، تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے، گھر میں سامان دیکھا تو بہت سارا نقصان ہو چکا تھا، چوری ہو چکی تھی۔ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ تعالی، وہ وہاں شیخ الحدیث تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا افسوس کرتے ہوئے گئے، شیخ بھی ان کے گھر افسوس کے لیے گئے کہ آپ کی چوری ہوگی، نقصان ہو گیا، کتنا کو نقصان ہوا، ذکر ہوا، بھی چیز لے گیا، وہ بھی لے گیا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، یہاں سے اٹھایا گیا، اتنا زیور اتنے نقدی بھی تھی۔ شیخ لائبریری میں بیٹھ کر اس طرح دیواروں کے ساتھ لگی کتابوں کے ریکوں پہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کتاباں تو نہیں چوری ہوئی ہیں، یہ خزانہ بچ گیا۔ قاری صاحب فرمانے لگے ہاں یہ بچ گیا ہے، اصل میں چوروں کو یہ پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ فرمانے لگے اگر یہ خزانہ علم کا آپ کے پاس ہے وہ بچ گیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اصل خزانہ تو یہ ہے، اصل دولت تو یہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وہ دنیا کی دولت اور دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قاری صاحب مدینہ یونیورسٹی میں رہے، عرب کے اندر، آج بھی پہلے بھی ان کا بہت نام تھا، وہاں سے انہوں نے بہت علمی اثاثہ کتابیں خریدی تھی جو یہاں سے نایاب کمیاب یہاں سے نہ ملنے والی۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ علم سیکھتا رہتا ہے، آپ بھی ہمت نہ ہاریں، مرتے دم تک سیکھیں۔ لوگ تو کہتے ہیں محض سے لے کر لاحق تک علم سیکھو، آپ بھی علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ سکھاؤ۔ 3 سال کی کیا حیثیت ہے، 3 سال میں آپ کا بچہ پہلی کلاس میں پہنچتا ہے، نرسری پریپ اول، یہ کیجیاں چھیجیاں طے کرتے ہوئے 3 سال لگاتا ہے، پہلی کلاس میں پکی میں پہنچتا ہے، بس پکی میں۔ پرانے زمانے میں کچی پکی کہا کرتے تھے نا آپ لوگ، ہم کہتے ہیں ہم 3 سال کے اندر آپ کو صحیح البخاری پڑھا دیں گے، آپ کے بچوں کو 3 سال میں مستند عالم بنا دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرو، مگر قسمت والوں کے سوا کو رابطہ ہی نہیں کرتا، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی۔ فواد چودھری کی باتیں یاد رہی، محمد رسول اللہ کی باتیں بھول گئے۔
وہ کہتا ہے مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی چندہ خور، مولوی فلانے، مولویوں نے کرونا بڑھاتا ہے، مولویاں تو فلانی چیز پھیل گئی ہے، مولویاں دہشت گردی پھیل گئی ہے۔ اس ظالم کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں ہم، اور دین سے، مولویوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو یاد رکھو، میں اور آپ اپنے بچوں کو علم پڑھاتے ہیں، ڈگریاں لے کے دیتے ہیں، بڑی بڑی سندات، بڑے بڑے ڈپلومے ہم انہیں کرواتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، میں نہیں، کسی دنیا کے مفتی اعظم سے پوچھ لیں جا کے، پاکستان یا غیر پاکستان سے، کہ یہ ڈگریاں، یہ یونیورسٹیز اور کالجز کی یہ ڈگریاں، یہ ڈپلومے، یہ سارا کچھ کیا مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا؟ پوچھ لیں کسی سے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ایم اے کروایا، ایم ایڈ کروایا، فلاں ڈگری انجینئرنگ کے اندر فلاں ڈگری حاصل کی، یہ میرے کام آئے گا مرنے کے بعد؟ وہ مفتی، وہ عالم کسی مکتب فکر کا ہو، جاؤ پوچھو جا کے، جاؤ، وہ کہے گا نہیں، یہ تیرے کام نہیں آئے گا، یہ ڈگریاں تو اس کے اپنے کام بھی نہیں آئیں گی مرنے کے بعد، تیرے کام کیا آنی ہے؟ ڈگری ہولڈر کے اپنے بھی کام نہیں آئیں گی مرنے کے بعد۔ بھائیو، پھر قابل غور بات نہیں ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری کی بات ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا اس تعلیم کا کیا فائدہ جو تو مر جائے تو تیرے بیٹے کو دعا بھی جنازے کی مانگنی نہ آتی ہو، باپ کو غسل دینا نہ آتا ہو۔ فون کرتے ہیں لوگ، پہلی اطلاع جی میرے بابو فوت ہو گئے ہیں، باپ فوت ہو گئے، انا للہ۔ پھر آتا ہے 2-4 گھنٹے کے بعد، حافظ صاحب غسل کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے ابو کو غسل دینا ہے تو اس کا ذرا طریقہ بتا دیں پلیز۔ اور باپ نو غسل دین دا طریقہ نہ سکھایا جن ڈگریوں نے، انہوں نے بھائیوں آپ کو جنت کی راہ کیا دکھانی ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ ایک تلخ ضرور ہے لیکن ہے حقیقت، اس کو تلخ حقیقت کا نام دے لیں۔ یہ یہاں تک ہے، قبر تو پہلے پہلے، موت تو پہلے پہلے، موت کے بعد بھی نہیں، قبر کے اندر بھی نہیں، پیچھے پیچھے کام آئیں گے، نوکری اچھی مل جائے گی، تنخواہ اچھی مل جائے گی، اچھی عزت دار جناب افسری مل جائے گی، کسی فیکٹری کے اندر جی ایم لگ جائے گا، اعلیٰ ڈگریاں ہیں، اعلیٰ مقام ہے، بڑی تعلیم ہے، بس فرشتے پوچھیں مر ربو کا، تو اس ڈگری نے نہیں بتانا، وہ کس نے بتانا ہے؟ کہ رب کے قرآن نے بتانا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث نے بتانا ہے، وہ پڑھو لوگو، وہ پڑھو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم دین کی فضیلت عام لوگوں پر ایسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی فضیلت صحابہ تم پر ہے، جیسے امت پر نبی کی شان ہے ایسے لوگوں پر، نبی کی امت پر عالم دین کی شان بلند ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا عالم دین کی فضیلت ایسے ہے، ساری دنیا پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو منکر ہو کے کافر ہو کے مرے، یہ تو نبی کی حدیث ہے، اس کا انکار تو کافر ہونا ہی ہے۔ کوئی اگر عالم دین کو نہیں مانتا کہ اس کی فضیلت اتنی، وہ اس قدر قابل عزت و تکریم ہے، تو اس کی مرضی۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وہ علماء تھے جو حق کی خاطر قربانیاں دینے والے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے نہیں ان کو فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ بیٹا وارث بنتا ہے باپ کی فیکٹری کا، بیٹا وارث بنتا ہے باپ کے کاروبار کا، بیٹا وارث بنتا ہے باپ کی سیاست کا، بیٹا وارث بنتا ہے اپنے باپ کی جاگیر کا، اپنے باپ کے گھر بار کا، مگر علماء وارث بنے محمد رسول اللہ کی قرآن و حدیث کے علم کے، اس علم کے وارث۔ یہی تو بھائیو بات تھی کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو بتایا تھا
مہاجرین کو 100 اونٹ دیے، بہت دیا، انصاریوں کو کچھ نہ دیا۔ انصاریوں میں سے جو نوجوان تھے ان کے دل میں آیا کہ یار جہاد تو ہم نے بھی کیا، یہ مال غنیمت ہماری تلواروں کی وجہ سے بھی آئی، ہم نے بھی جانیں کٹوائی، ہم نے بھی زخم کھائے، مگر دے سارا ان کو دیا مال غنیمت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے اجلاس بلا لیا انصار و مہاجرین کا۔ مہاجرین کو کہا پیاریو، آپ کی طرف سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے بھی جانیں دی، ہمارے بھی خون بہے، ہماری بھی تلواریں کودی اس میدان کے اندر، مگر ہمیں کچھ نہیں دیا، انہیں دے دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، رب کعبہ کی قسم ہم میں سے کسی نے بات نہیں کی، ہمارے نوجوان لڑکوں نے یہ بات کی، بچے تھے، ینگ بلڈ تھے، نماخون، ان میں سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی، ہم معذرت چاہتے ہیں، اللہ جانتا ہے ہم نے کچھ نہیں کہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، بچوں سے ایسی باتیں جذباتی سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن سنو، کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ سونا چاندی لے کے جائیں، درم و دینار لے کے جائیں، لوگ اپنے گھروں میں اونٹ اور بکریاں گائے لے کے جائیں، مال غنیمت لے کے جائیں، دنیا کا مال، تم انصاریوں اگر جنت میں گھر اپنے گھروں کو لے جانا چاہو گے تو محمد الرسول اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے رب کی توفیق سے تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ اللہ تعالی کی تسبیح پڑھنے لگے، فالحمدللہ اللہ کے پیغمبر ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے۔ وہ شاعر نے اس کا کیا ہے ترجمہ پنجابی میں، وہ کہتے ہیں 100 بار اسی ہاں راضی، 100 بار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈے حصے محمد آئے تے سرور دو جہانا، لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد تے جنت تک پہنچاوے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں انبیاء کے وارث، ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں ہوتے، ان کی بیٹیاں بھی نہیں ہوتی۔ آج بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے باغ فدق پر، لیکن سن رکھی ہے حدیث، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کا متفقہ عقیدہ ہے، پیارے پیغمبر کی اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، دنیا کا مال اگر ہم چھوڑ کر جائیں تو وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، ہمارے اہل و عیال یا بیویوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ ابو بکر نے حصہ مارا تھا، ابو بکر نے ظلم کیا تھا، یہ تو جناب انصاف پہلے دن سے نہیں ملا۔ ایک دنیا کی بندری بولتی ہے، کہتی ہے یہ تو پہلے دن سے انصاف نہیں ملیا۔ میں اپنے شاگردوں کو کہتی ہوں کہ یہ تو روز اول سے ہی، جب فاطمہ پہلے خلیفے کے پاس آئی تھی اپنا حق لینے، انہوں نے اس کو خالی موڑ دیا تھا، یہ تب سے ہی ظلم زیادتی حق تلفیاں جاری ہیں معاذ اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کا نام میرے زبان پر آئے تو اللہ کی قسم اس کو میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سمجھوں گا، ان کے لیے دعا کرنا میری جنت کی بہار بنے گی اللہ کی توفیق سے۔ میرا ایمان ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ جنت کی خواتین کے سردار ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ابو بکر نے فاطمہ زہرا کو تو نہیں دیا تھا حصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کیا عائشہ اپنی بیٹی کو دیا تھا؟ ہاں اپنی بیٹی کو تو نوازا ہوگا نا، بیویوں کو تو دیا تھا، بیٹی کو محروم کیا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ کا خوف کرو۔ قرآن مجید نے
جہاں حقوق بیان کیے ہیں بیویوں کا بھی حصہ بیان کیا ہے. اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو آدھا ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا اولاد کی صورت میں. تمہیں آدھا ملے گا، پھر چوتھا ملے گا اولاد کی صورت میں. بیویوں کو چوتھا حصہ کل جائیداد کا ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں. اولاد کی صورت میں 8واں حصہ انہیں ملے گا. کیا انہیں دیا تھا؟ جب انہیں بھی نہیں دیا، انہیں بھی نہیں دیا، انہیں بھی نہیں دیا، تو ان کو بھی نہیں ملا. آپ کی جائیداد تو تقسیم ہوتی ہی نہیں. لا نورث ما ترکنا. ہاں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ خون کے بل بوتے پر نہیں ہے، خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی اور طہارت اور علم کی بنیاد پر ہے. فرمایا ہمارا ورثہ جو ہے میں دنیا میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ رب کا قرآن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کا فرمان ہے. وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، باقی بھی لے لے، سب لے لے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلوغ المرام کے مقدمہ میں فرماتے ہیں، جب یہ حدیث کا اقتباس کوٹ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اکرم بہم وارثا و موروثا. کس قدر یہ یار قسمت والے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی ورثہ دیا. یہ امام بخاری بنے، یہ امام مسلم بنے، یہ امام مالک بنے، یہ امام شافعی بنے، یہ امام احمد ابن حنبل کہلائے، یہ امام ابن تیمیہ کہلائے، یہ امام ابو حنیفہ کہلائے، یہ بزرگان دین. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کردار کے اتنے اونچے. کسی نے کہا اوے میرے پاس اتنے پیسے تھے، امام صاحب کی جیب میں تھیلی دیکھ لی، پیسوں کا ذرا ترچھی آنکھ سے دیکھ لیا، کہنے لگا اوے میری لال رنگ دے کپڑے دی تھیلی ہو دے چ پیسے نے انہیں 5,000 دے نوٹ نے. جو نقشہ اس نے دیکھا تھا وہ شور مچا دیا کشتی کے اندر. کشتی میں بیٹھے ہوئے وہ تھی تو امام بخاری کی، مگر اس عیار نوسر باز نے جب دیکھا، کلر دیکھ لیا کپڑے کا اور اس میں 5,000 کے ہزار کے نوٹ دیکھے نا، تو وہ وہی شور مچا دیا، اتنے پیسے میرے یار، 5,000 کے ہزار کے 500 کے کلر کی تھیلی ہے، یہ اس کی ڈوری ہے، وہ نشانیاں جیسے اپنا بٹوا اپنا پرس بتانا شروع کر دے، اس کلر کا پرس ہے، فلاں ہے فلاں ہے. امام صاحب بھانپ گئے کہ یہ بدبخت نے دیکھ لیا، اب مجھے یہ گندا کرے گا. اگر یہ تھیلی تلاشی، میں تلاشی لوں گا، میں سب مجھے تلاشی دو، میرے پاس ابھی تھی، ابھی مجھ سے گم ہوئی ہے، میں تلاشی لوں گا. اس نے ناچنا شروع کر دیا کشتی کے اندر. امام صاحب نے چپکے سے وہ تھیلی نکالی، ہاتھ نیچے کیا، دریا کے اندر دریا گرد کر دیے سارے نوٹ، ساری دولت. کہا اگر مجھ سے نکل آئی میں لاکھ قسمیں اٹھاؤں، کسی نے ماننا ہی نہیں ہے. کہنا وہ سچا سی بابے کو نکلی ہے تھیلی، وہ صحیح کہندا سی مولوی کو نکلی ہے. کئی فواد چودھری اپنے دور کے بدبخت علماء کی اور ائمہ دین کی پگڑیاں اچھالنے والے آتے جاتے رہتے ہیں. امام صاحب نے چپ کر کے دریا میں بہا دی. جب ساروں کی تلاشی لی، کسی کے پاس تھیلی نکلی کوئی نہ، ہوتی تو نکلتی. لوگوں نے اسی کو ملامت کیا، جا کے گھر سٹ کے آ گیا بدبختہ، سانو چور بنا انڈیا، عزت دار لوگ نے، تو انہوں نے شرم نہیں آتی، تلاشیاں نے انڈیا کہیں اور رکھ کے بھول گیا ہوگا یا گرا دی ہوگی، جا کام کر جا کے. بے عزت ہوا، کشتی کنارے لگی، سب لوگ اپنے اپنی راہ پہ چل پڑے. یہ شخص پیچھے امام صاحب کے جا کے پیچھے سے کندھے سے ہاتھ رکھ کہنا بابا جی مینوں معاف کر دینا، آپ کے پاس میں نے وہ تھیلی دیکھی تھی، ٹھیک میری نوسر بازی یا مکاری یا عیاری تھی، آپ کے پاس تھیلی بھی تھی، اس میں یہ نوٹ بھی تھے، میں نے دیکھے کافی تھدی نوٹوں کی، یہ سارا میں نے مشاہدہ کیا تھا، مگر وہ تھیلی گئی کدھر؟ آپ یہ مجھے بتا دیں آپ نے کہاں پھینکی؟ امام صاحب فرمانے لگے میں نے وہ دریا بہا دی تھی، دریا برد کر دی تھی. اتنے نوٹ دریا میں گرا دیے. فرمانے لگے میں اللہ کے دین کا کام کرتا ہوں، نبی کا وارث ہوں، قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہوں، حدیث کی کتاب میں جمع کر رہا ہوں، ترتیب دے رہا ہوں، حدیث پہ مشتمل کتاب. اگر میرے سے وہ تھیلی نکل آتی، تیرے جیسے بدبخت بعد میں نقل کرتے، کتابوں میں لکھ جاتے، فواد چودھری جیسے اچھالتے رہتے، کہاں ہاں دیکھا ہے تمہارے امام بخاری کو جس سے چوری کا مال برآمد ہوا تھا. مجھے گندا کرنا تھا،
مجھے علماء کو گندا کرنا در حقیقت دین کی تضحیق کرنا ہے، دین کو خراب کرنا ہے، دین سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا ہے۔ اس لیے میں نے وہ دریا برد کر دی۔ میں نے کہا اللہ یہ دنیا کا مال جاتا ہے تو جائے، تیرے دین سچے پر آنچ نہ آنے پائے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ ہیں وہ علماء کرام۔ جاؤ کو ڈھونڈ کے لاؤ امام احمد ابن حنبل جیسا جس نے ایسی قربانی دی تھی خلق قرآن کے معاملے میں، دوبارہ رہتی دنیا تک کسی مائی کے لال نے خلق قرآن کے مسئلے کو نہیں اٹھایا، ایسی قربانی دی۔ 3 ادوار حکومت میں مار کھاتے رہے، 3 خلیفے بدل گئے، اور امام صاحب فرمایا کرتے تھے میری حقیقت تمہارے پاس جس دن میں مرا نا اس دن کھلے گی، تمہیں پھر پتا چلے گا۔ آج تو تم مجھے روڑ رہے ہو، بھنگیوں چرسیوں پوٹریوں کے ساتھ مجھے جیل میں بند کیا ہوا ہے، آج میری تضحیق اور تحقیق کا یہ عالم ہے، لیکن تمہیں ایک دن پتا چلے گا۔ جب فوت ہوئے تو خلیفہ وقت اپنے بالا خانے پہ چڑھا، اس نے ذرا سے نظر کی، وہ دنیا کدھر جا رہی ہے، گلیاں بازار بھرے ہوئے ہیں، ایک ہی طرف سب رخ ہے، اور یہ کائنات کہاں آ گئی بغداد میں اتنی، اور یہ کدھر کو رخ ہے؟ کہا گیا آپ کو پتا نہیں ہے امام احمد بن حنبل فوت ہوئے ہیں، ان کے جنازے کے لیے دنیا جا رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے علماء کہ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کی محبت ان کے ساتھ، آپ کا پیار ان کے ساتھ، اچھے ذہن والے آپ موجود، پھر گندی ذہنیت والوں کا کچھ نہیں۔ کئی مولویوں نے اعلان کیا فواد چودھری جدن مر گیا دا جنازہ تک نہیں اسی پڑھنا، زندگی میں اعلان کر دیا۔ سلمان تاثیر مرا، اس کا جنازہ کون پڑھاتا تھا؟ کوئی تھا پڑھانے والا؟ کوئی مولوی نہیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا تھا، سب کہتے تھا جنازہ اسی نہیں پڑھنا۔ مگر علماء کی حالت کہ لاکھوں لوگ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جوک در جوک جا رہے ہیں، لوگ کرووں میں بالٹیوں میں پانی لے کر، جیسے محرم میں تم سبیلیں دیکھتے ہو حال تشیع کی، اس طرح جناب گلیوں بازاروں میں بالٹیاں پانی کے بھر کے کہہ رہے ہیں آؤ جناب ہم سے وضو کر لو، اتنے بڑے امام کا جنازہ پڑھنا ہے، ہم آپ کو وضو کروا دیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ جنازے کی ہیبت دیکھ کر 20,000 یہودی کافر کرسچن عورتیں اور 40,000 مرد مسلمان ہو گئے، اتنا بڑا جنازہ، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ جیسے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب چرچا ہوا ان کا کہ علامہ فوت ہو گئے، علامہ مر گئے، علامہ ایسے ہو گئے، اخباروں نے لکھا، میڈیا نے بتایا، پرنٹ کیا اور الیکٹرونک کیا میڈیا ساروں نے جب اس کوریج دی تو لوگ تجسس کرتے یار وہ کون ہے علامہ؟ بے نظیر بھٹو نے بھی اس وقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی سی ڈی منگوا کے ان کی تقریر سنی، یار وہ کون تھا علامہ اتنا بڑا؟ تو جب اس نے اس بے باک شیر اسلام بطل حریت کا خطاب سنا تو وہ پکار اٹھی کہ اس شخص کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اتنا بے باک، اس کو کون برداشت کرتا ہے؟ اس کو راہ کا کانٹا سمجھ کے ہٹایا جاتا ہے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فوت ہونے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو خواب میں ملے، انہوں نے سوال کیا استاد مکرم اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے اللہ نے ارشاد فرمایا تو نے خلق قرآن کے مسئلے پر جو سنگے گراں بن کے ان حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور سختیاں جھیلتے رہے، مجھے تیری قربانی اتنی پسند آئی، میں تجھے جنت کا اعلیٰ فردوس درجہ عطا کرتا ہوں۔ اور ساتھ مجھے اللہ نے فرمایا کہ احمد ابن حنبل میں اتنا راضی ہوا جو جوک در جوک تیرے جنازے پر گرمی میں بھاگے آ رہے تھے، مجھے ان پر اتنا پیار آیا کہ میرے دوست کے جنازے پر آ رہے ہو، میرے پیارے کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہو، جاؤ احمد ابن حنبل کو تو معاف کرتا ہوں، جنہوں نے جنازہ پڑھا میں انہیں بھی جنت عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ ہے قربانیاں، مگر افسوس
آج اس جیسے عالم کہاں ڈھونڈے سے نہیں ملتے. وہ کہاں امام بخاری، وہ کہاں امام ثوری، وہ کہاں سفیان بن عیینہ، وہ کہاں علی بن مدینی، وہ کہاں امام حمیدی، کہاں ابن حبان، وہ کہاں امام ابن خزیمہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام بہقی. وہ تو بڑے بڑے ابن تیمیہ، ابن قیم نام ہے. اللہ جانتا ہے ہمارے اندر تو آج دین کے طلباء ہی باقی رہ گئے، افسوس کے ساتھ کہ وہ بھی تیزی سے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں. جامعہ محمدیہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث اور محتمم جناب شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی نصف رمضان مبارک میں اللہ کو پیارے ہو گئے. جامعہ محمدیہ اوکاڑا کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد پیارے ہو گئے. حافظ ثناء اللہ پنچھ روڈ والے بزرگ پروفیسر عالم دین اللہ کو پیارے ہو گئے. پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی بزرگ عالم دین جن کے اخلاص کے پیکر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ جناب مولانا محمد یونس بٹ صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ابو یحییٰ محمد زکریا زاہد صاحب کتب کثیرہ کے مترجم اور مصنف اللہ تعالیٰ کو ابھی پیارے ہو گئے. اور بابا قرات قراء کے بے تاج بادشاہ پاکستان کے اندر جنہوں نے تقریباً 70-80 سال قرآن مجید کی خدمت کی، جناب قاری محمد یحییٰ رسول نگری جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حفاظ اور قراء پیدا کیے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. مولانا رحمت اللہ ربانی آپ کے لاہور کے عالم دین لوکو ورکشاپ کے پہلے شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. حافظ عبد الحنان فیصل آباد والے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. یہ سارے علماء دنیا سے جا رہے ہیں. افسوس ان کا جب بھی یاد کرتا ہوں دل بہت مغموم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہالت جس وقت چھا جائے گی لوگ عالم ڈھونڈیں گے تو جہالا ہی انہیں ملیں گے. فسئلوا ان سے جا کر مسئلے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. ضلوا واضلوا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، گمراہی کے چراغ ہوں گے. آج جو علماء بیمار ہیں ان کی بھی جتنے میں نے گنائے ہیں ان سے ڈبل فوت ہوئے ہیں، جو میں نے گنائے ان سے ڈبل فوت ہوئے ہیں. اور اتنے ہی بیمار ہیں یہ کرونا کی وجہ سے. علماء بیچارے اللہ پر توکل کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. اب ایک شخص وہاں سے بھاگا آتا ہے، وہ جناب محترم قاری صاحب تشریف لائے ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب ہمارے ہیں. جناب بھاگ کے آ کے جب وہ ملتا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ وہاں سے وائرس ٹچ کرتا ہے. اس کے جنازے میں بغیر جان کی پرواہ کیے علماء جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، وائرس اثر انداز ہو جاتا ہے. یا اللہ عالم جو بھی ہو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بیمار علماء کو صحت یاب فرمائے. ظلوا واضلوا وگرنہ تو جو مرزا انجینئر جیل میں اس جیسے ہی رہ جائیں گے آ جا کے. اس کو ابو یحییٰ نور پوری نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ دوں گا اس شخص کو انعام جو اس انجینئر کو میرے سامنے لا کے بٹھائے اور قرآن مجید میں کھول کے دوں گا، اوپر دیکھ کے جہاں سے میں نکالوں گا ایک صفحہ ایک پیج صرف اوپر دیکھ کے صحیح پڑھ دے، میں 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا مجھے اس کے سامنے پہنچانے والے یا اس کو میرے سامنے لانے والے کو. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں مبالغہ نہیں کرتا. ہاں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی نور پوری کی قبر میں نہیں جانا، اگرچہ وہ میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں. اس کو ایک پیج قرآن مجید کا ایک صفحہ اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اللہ کی قسم میں نے اٹھائی ہے، نہیں آتا. اس کو پڑھتا ہوا دیکھا ہم نے، اور وہ چھایا ہوا ہے کہ جناب میرے 3 لاکھ سے زیادہ لائک کرنے والے ہیں، میں بڑا مقبول ہوں، میں بڑا منظور ہوں. اور ہے وہ شیعہ رافضی غلاظت کا بھرا ہوا
असहाबा के बारे में बोलने वाला, गलत जुबान इस्तेमाल करने वाला, नाले रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, रजी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम भी कहा जा रहा है और किरदार कुशी भी उनकी कर रहा है। अफ्तौ बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के जहालत के तीर चलाएंगे। वल्लु वा वल्लु, नेट पर उसके आए हुए हैं, उसके भी और उसके बाबा के भी, कि पहले कुछ कहते अब कुछ कहते, पहले कुछ कहते। उनकी अपनी बातों में इतना तजाद है और हमारी नौजवान नस्ल है कि वो बगैर देखे शाके सारे फवाद चौधरी बनी जाते हैं। चल असी भी ऐसे पासे, असी भी ऐसे पासे। इमाम हसन बसरी कहते हैं लौलल उलमाउ लसार नासु मिस्लल बहाइम, अगर उलमा ना होते तो लोगों का हाल होता वो डंगरों की तरह होते। डंगरों को क्या पता कहाँ जाना है, कहाँ चरना है, कहाँ चुगना है, वापस कैसे आना है। उनका चरवाहा उन्हें चराता है, लोगों को आलिम दीन ही बतलाता है और राह रास्त पे लाता है। इमाम अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे खबर पहुंचती है ना कि उस अहले सुन्नत में से, सुन्नत पे अमल करने वाला आलिम दीन फौत हो गया, कसम से मुझे यूं लगता है जैसे मेरा को बाजू कट गया है, मेरे जिस्म का हिस्सा को गिर गया है। अल्लाह। इमाम अबू दरदा असहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उलमा की मिसाल सितारों जैसी है, जैसे सितारों से राह मिलती है ना, ऐसे उलमा से दीन का पता चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कुर्ब क़यामत होगी ना तो उस वक्त यनकुसुल अमल, अमल कम हो जाएगा, बखीली आ जाएगी, हर्ज आम हो जाएगा। हर्ज क्या है? फरमाया कत्ल, कत्ल। आज सब कुछ वैसा ही है। आज उलमा कुर्रा रहे हैं कि हम तुम्हें मुफ्त पढ़ाते हैं, तुम्हारे बच्चों से फीस भी नहीं लेंगे और तुम्हें किताबें भी अपनी तरफ से देंगे, खाना भी खिलाएंगे, आप सिर्फ 3 साल हमें अपना बच्चा दे दो। कहते नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त जाया करने वाली गल। इन्हें 3 सालों के उन्हें 3 क्लासा उत्ते चढ़ जाना है। तो पहले भी मैं अर्ज कर जाऊँ, पक्की चीज जाना है 3 साल शुरू तो ले लो, नर्सरी प्रेप अव्वल, KG1 KG2 अव्वल, चल इतने कुछ जाना है ना 3 साल। हमने आपको इंशाअल्लाह जन्नत की राह तक, शाहराह तक छोड़ के आना है। ले हुण अगो जवाना तेरा काम ही रावां तेनों सारियां दस दित्तियां ने, अगो तुरिया जी अल्लाह दे सहारे इंशाअल्लाह सीधा जन्नत पहुंचेगा। अल्लाह दे नबी नाल मुलाकात होएगी, अल्लाह नाल मुलाकात होएगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।